اللہ، جب ولی کو تم دیکھو اللہ یاد آ جائے، ایسے بندے کو ولی کہا جاتا ہے۔ اب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں تھے، انہوں نے بغداد میں بھی قرآن مجید کی تعلیم وغیرہ حفظ کر لیا۔ اب آگے تعلیم پانے کے لیے حضرت کو نکلنا تھا بغداد، ان کا گاؤں تھا گیلان میں حضرت نے حفظ کر لیا۔ اب آگے نکلنا ہے حضرت کو تعلیم پانے کے لیے بغداد شریف جانا ہے۔ اب اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا، امی جان مجھے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، میں جاؤں وہاں جا کر دین سیکھوں، لوگوں کے اندر میں اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ تو والدہ رونے لگی۔ بہرحال ان کی والدہ مان جاتی ہے، ان کو علم حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ آپ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی سے مشہور ہے، اصل نام کنیت عبد القادر جیلانی ابو الحیا عاصمی آتا ہے۔ آپ کی کنیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ اب والدہ نے کہا، بچے یہ میرے پاس کچھ درہم ہیں، تم اس کو رکھ لینا، سفر میں آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اور کہا جب بھی آپ بات کہیں سچ بات کہنا، سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے، چھٹکارا دیتی ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو بہرحال چند دینار دے کر اپنے لڑکے کے آستین میں سی دیتی ہے اور قافلہ روانہ ہوا۔ ایک بڑا قافلہ تھا، حضرت اپنے گاؤں گیلان سے لے کر بغداد جانا ہے، قافلے میں شمار ہو گئے۔ قافلہ لمبی مسافت طے کرتے ہوئے ہمدان نامی گاؤں تک پہنچا، وہاں آرام کیے، فارغ ہوئے۔ پھر یہاں سے آپ کو آگے بڑھنا تھا۔ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تاجر لوگ جو تھے اپنے جو سونا چاندی، نقد جو سونا چاندی تھے وہ چھپانے لگے، اور بہت سارے تاجر لوگ چھپا رہے تھے اور ڈاکو ان کو مار مار کر سچ اگلوا رہے تھے، بتاؤ اور کہاں ہے تمہارے پاس سونا چاندی؟ جب یہ ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے۔ ڈاکو نے کہا مذاق کر رہا ہے، سب کی جان جانے پر پڑی ہے تو مذاق کر رہا ہے۔ وہ آگے نکل گیا۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی تاجرانہ شان نہیں تھی، میرے پاس بس کپڑے کی ایک پوٹلی تھی، میں وہ لے کر نکل رہا تھا۔ ڈاکو نہیں سمجھ سکا۔ پھر اور ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس 40 درہم ہیں، 40 دینار ہیں۔ وہ آدمی غصہ ہوا، تیرا دماغ خراب ہے، یہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیسی بات کر رہا ہے، چل میں تجھے اپنے سردار کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو زبردستی پکڑ کر لے گئے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے کہا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہاں ہے بتائیے؟ تو حضرت نے دکھایا میری والدہ نے یہاں سی دی تھی۔ اچھا، یہاں بہت سارے لوگ اپنے مال کو چھپا رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں، تم نے کیوں یہ سچ بتا دیا کہ میری والدہ یہاں سی کر رکھی ہے؟ تو سنیے پیارے بھائیوں، ہمارے اولیاء کیسے تھے؟
ہم آج کس مقام پر چلے گئے، آج ہم ذلت اور رسوائی کے کس گڑھے میں چلے گئے۔ تمہارے اولیاء تو عمدہ اخلاق والے تھے، تمہارا کردار بہت اونچا تھا، تاریخ کے صفحات چیخ چیخ کر تمہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں تاریخ کو پڑھو، تمہاری تاریخ بدل جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری والدہ نے کہا بیٹے ہمیشہ سچ بات کہنا، جھوٹ مت کہنا، اگر میں جھوٹ کہہ دیتا میری والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، امانت میں خیانت ہو جاتی، اس لیے میں نے سچ بات کہی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا یہ حضرت کے جملے سننا تھا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، دل ہی دل میں رونے لگا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش پڑ گیا۔ جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا جب یہ معمولی سا بندہ اپنی والدہ کی، اپنی امی کی نافرمانی نہیں کر سکتا، سب سے بڑا خالق جو آسمان پر بیٹھا ہے میں اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی جو 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی چرند کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، مجھ جیسے ناچیز کو پیدا کیا۔ جب اس بچے کو اپنے والدہ کی بات اتنی پسند ہے، میں اس رب کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں توبہ کر سکتا ہوں۔ ڈاکوؤں کو تمام بلایا اور اعلان کیا آج میں توبہ کر سکتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، آج میں ڈاکہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ لوگوں سے کہا جتنا مال تم لوٹے ہو ساروں کے حوالے کر دو۔ جب لوگوں نے، ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ماحول بن گیا ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے خود اپنے آپ کو نیچا کر لیا، تو جو دیگر احباب تھے انہوں نے بھی توبہ کر کے ایک پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ پیارے بھائیوں یہ کب ہوا؟ ان کے اندر سچائی کی تلاش تھی، انہوں نے سچ بات کو کہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے والا بدمعاش ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، گنہگار ہے، ان کی ایک سچائی کی بول کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا اور ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ آج بھی پیارے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ سچ ہیں، جیسے کہ میں نے حدیث کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات کا راستہ ہے، جھوٹ غلط ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے اپنے مینیجر کو، اپنے کمپنی والے کو صحیح بات بتایا، جس کے نتیجے میں کمپنی والے نے اسے نکال دیا کمپنی سے۔ ایک آدمی تھا جو جھوٹ بول کر کمپنی میں رہ گیا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جو جھوٹ بول کر کمپنی میں رہ گیا اس کو اتنا نفع نہیں پہنچائیں گے، وہ آدمی جو جھوٹ سچ بول کر باہر نکل گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی غیبی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے اور اس کے لیے روزی کے دروازے کھولیں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر آدمی ہمیشہ سچ بولے، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ نہ بولے۔ اب جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے پڑھنے کے لیے، پڑھنے میں کئی سارے حالات آئے، میں وقت کی کم دامنی پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دو باتیں عرض کروں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے پڑھنے کے زمانے میں کئی سارے حالات پیش آئے۔ جو بندہ جس بڑا مقام کو پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی